آئینے کے سامنے کھڑی کشمالہ کے چہرے پر عدیل کی 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے، جو اس کی سفید رنگت پر کسی گہرے زخم کی طرح چمک رہے تھے، اور وہ اپنی بھیگی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں کمرے کی خاموشی عدیل کے بھاری بوٹوں کی آواز سے لرز رہی تھی۔ عدیل خانزادہ ایک ایسا نام تھا جس کے نیچے ہزاروں ملازمین کام کرتے تھے اور جس کے بزنس امپائر پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس 4 دیواری کے اندر وہ صرف ایک سنگ دل شوہر تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا کشمالہ کہ تم ایک جھوٹ بول کر مجھے عمر بھر کے لیے قید کر لو گی؟ عدیل کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ کشمالہ کا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ پر بکھری میڈیکل رپورٹ اٹھائی جس کے ہر لفظ سے عدیل کی مردانگی کا غرور اور کشمالہ کی پاک دامنی پر سوال جڑا تھا۔ عدیل، میری بات تو سنیں، یہ رپورٹ غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیبارٹری میں نمونے بدل سکتے ہیں۔ آپ پلیز ایک بار کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں عدیل، میں نے آپ کی عزت اس حویلی کی لاج ہمیشہ رکھی ہے۔ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں کہ آپ کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ؟ کشمالہ کی آواز سے اس کی امید دبی ہوئی تھی، مگر عدیل نے ایک زوردار کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ بیوی، تم صرف میری آپا کی ایک جذباتی فیصلہ تھی جنہوں نے لندن بیٹھے بیٹھے یہ خواب دیکھ لیا کہ تم جیسی گھریلو اور سیدھی لڑکی سویلی اور میرے جڑے ہوئے مزاج کو سنوار دے گی۔ لیکن کان کھول کر سن لو، خانزادوں کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو سکے، جو میری بزنس پارٹیز کی جان ہو، جس کا انداز اور جس کا اسٹیٹس مجھ سے میچ کرتا ہو۔ تم تو آج بھی اسی بسیدہ کلچر کی قید میں ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں، اور اب یہ بچہ، یہ تو تمہارا وہ آخری مہرہ ہے جو تم نے مجھے روکنے کے لیے کھیلا ہے، لیکن افسوس کہ تم یہ بازی ہار چکی ہو۔ عدیل نے نفرت سے اس کا جبڑا تھاما اور اسے دیوار کی طرف دھکا دیا جہاں کشمالہ کا سر زور سے لگا۔ عدیل، آپ کو ہر وقت ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تو بیمار رہتے تھے، میں نے آپ کی ہر تکلیف جھیلی ہے، کیا اس کا بدلہ آپ مجھے اس تہمت سے دیں گے کہ سب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کا نہیں؟ کشمالہ نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا تو عدیل نے اپنی جیب سے ایک سنہرا کارڈ نکال کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وقت ختم ہو چکا ہے کشمالہ، کیونکہ اب اس گھر میں وہ آ رہی ہے جو میرے معیار پر پورا اترتی ہے۔ یہ کارڈ دیکھو، عدیل خانزادہ کی دوسری شادی کا دعوت نامہ ہے۔ 1 مہینے کے اندر میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا اور سارا یہاں کی ملکہ ہوگی۔ کشمالہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے کارڈ کو دیکھا اور پھر عدیل کی طرف دیکھ کر بولی، عدیل، میں حاملہ ہوں، یہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ آپ کا خون ہے، آپ کے گھر کا وارث ہے، آپ کیسے اتنے بے حس ہو سکتے ہیں؟ عدیل نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر ایک اور زوردار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر رسید کیا۔ گھٹیا عورت، شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں باپ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ عدیل خانزادہ اولاد کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر تمہارے پیٹ میں پڑنے والا یہ ناپاک وجود کس کا ہے؟ بولو، کس سے مل کر تم نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا ہے؟ کشمالہ کے رنگ پک ہو گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بچہ اس کے وجود کا حصہ ہے وہ کیسے کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ عدیل نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور دھاڑ کر کہا، تم نے میری پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے۔ میں تو تڑپ رہا تھا کہ شاید میں کبھی باپ نہیں بن پاؤں گا، اور تم نے اس دکھ کا فائدہ اٹھا کر مجھے کسی اور کا بچہ پالنے پر مجبور کرنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ عدیل نے بیڈ پر پڑی اپنی گھڑی اور کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ دیوار پر لگی تصویریں ہل گئی۔ کشمالہ دھت سے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس سکھا رہا تھا اور پیٹ میں ایک عجیب انتھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھا جہاں ایک ننھی سی زندگی نے ابھی ابھی دستک دی تھی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، میرے مالک، تو جانتا ہے نا کہ میں سچی ہوں۔ تو جانتا ہے کہ یہ عدیل ہی کا خون ہے، پھر یہ آزمائش کیوں؟
کیا عدیل کو اتنی نفرت ہو گئی تھی مجھ سے کہ اس نے ایک جھوٹی رپورٹ کا سہارا لے لیا، یا واقعی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے؟ کشمالہ نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کی جگہ ایک عجیب سا عزم ابھر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کے در و دیوار اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ عدیل کی بڑی بہن جو اس کی ڈھال تھی، وہ ملک سے باہر تھی اور عدیل کے پاس جائیداد و طاقت کا اندھا غرور تھا، لیکن کشمالہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو اس دنیا میں لائے گی اور اسے اس کا حق بھی دلائے گی، چاہے اسے عدیل کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے یا زمانے کی توہمات کا۔ وہ کمزور کشمالہ نہیں رہی تھی جو عدیل کی ہر ڈانٹ پر خاموش ہو جاتی تھی، بلکہ اب وہ ایک ماں تھی جسے اپنے بچے کے تحفظ کے لیے اس بزنس ٹائکون سے لڑنا تھا، جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی سوائے ایک سچے دل اور ایمان کے۔ وہ اٹھی اور بکھری رپورٹس کو سمیٹنے لگی۔ اس نے عدیل کے اس کارڈ کو بھی اٹھایا جس پر سارا کا نام لکھا تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں بھیج کر بولنے لگی، عدیل خان زادہ، تم نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے اس کا نشان تو شاید مٹ جائے گا، لیکن جو تہمت تم نے میرے بچے پر لگائی ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ میں یہ گھر نہیں چھوڑوں گی، میں یہیں رہوں گی تمہاری آنکھوں کے سامنے، تاکہ جو میرا بچہ پیدا ہو تو تمہاری یہ جھوٹی رپورٹیں تمہارے منہ پر مار سکو۔ تم دیکھنا کہ میرا خدا کیسے مجھے سرخرو کرتا ہے اور کیسے تمہارے اس غرور کو مٹی میں ملاتا ہے جو تم نے دولت اور اسٹیٹس کے نشے میں پال رکھا ہے۔ کشمالہ کی آواز میں اب وہ لرزش نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، جہاں ایک طرف عدیل کی طاقت اور دوسری طرف ایک ماں کا اٹل بھروسہ۔ کشمالہ فرش پر بکھرے ان کاغذات کو سمیٹتے اپنے وجود کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی جن پر لکھی تحریریں اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا چکی تھیں۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے اس لیب کا نمبر اور پتہ نکالا جہاں سے عدیل نے وہ منحوس رپورٹ بنوائی تھی، جس نے اسے اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی ایک نئی لہر تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے پچھلے راستے سے نکلی اور سیدھی سٹی لیب پہنچی جہاں کا ماحول ادویات کی بو اور خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود عملے سے بڑی منت سماجت کی کہ اسے اس ریکارڈ کے بارے میں بتایا جائے جو عدیل خان زادہ کے نام پر تھا۔ وہاں موجود ایک بوڑھے کلرک نے ریکارڈ کی چھان بین کرتے حیرت سے کشمالہ کی طرف دیکھا اور دبی آواز میں بولی، بی بی، یہ رپورٹ تو یہاں کے کسی عام ٹیکنیشین نے تیار ہی نہیں کی، بلکہ یہ تو اسپیشل کیس تھا جسے ڈاکٹر تیمور نے خود ڈیل کیا تھا۔ وہ عدیل صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں نا، اسی لیے انہوں نے سارا کام اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ کشمالہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر تیمور کا نام سنتے ہی اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ حویلی آتا تھا اور عدیل کی غیر موجودگی میں اس کی نظریں کشمالہ کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ اس نے کئی بار کشمالہ کو ورغلانے اور عدیل کے خلاف اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن کشمالہ نے ہمیشہ اسے اپنی اوقات میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کلینک کی طرف بھاگی جہاں ڈاکٹر تیمور کا پرائیویٹ آفس تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ عدیل کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ چور قدموں سے اندر داخل ہوئی اور ڈاکٹر کی کیبن کے باہر لگے بھاری پردے کے پیچھے چھپ گئی جہاں سے اندر کی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ عدیل صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور تیمور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ دیکھو عدیل بھائی، میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، میں تمہیں کبھی غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ رپورٹ تمہارے سامنے ہے، تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، یہ میڈیکل حقیقت ہے، اور کشمالہ کا حاملہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وفادار نہیں رہی۔ تیمور کی آواز میں ہمدردی سے زیادہ ایک زہریلی مٹھاس تھی۔ عدیل نے تڑپ کر کہا، تیمور، مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی پارسا بنتی تھی، اس نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تیمور نے جھک کر عدیل کے کان کے پاس کہا، صرف طلاق سے کام نہیں چلے گا عدیل، وہ جائیداد میں حصہ مانگے گی، اس بچے کو تمہارے ساتھ تھوم کر تمہیں عمر بھر بلیک میل کرے گی، اسے جلد از جلد اپنی زندگی کے راستے سے ہٹا دو، ورنہ سچ سامنے آ جائے گا اور تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ سارا تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تمہاری اسٹیٹس کی عورت ہے، یہ گھریلو عورتیں صرف جائیداد کی بھوکی ہوتی ہیں۔ کشمالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ عدیل اسے دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ وہ خود ایک ایسے گھناؤنے جال میں پھنسا ہوا ہے جس کے تانے بانے تیمور نے بڑی مہارت سے بنے ہیں، وہ جال جس کا اصل مقصد
کشمالہ کو راستہ سے ہٹانا اور اس کے بچے کو ختم کرنا تھا۔ کشمالہ کو یاد آیا کہ جب بھی تیمور گھر آتا تھا وہ کہتا تھا، کشمالہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو اس قید خانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ عادل تو بزنس کا بندہ ہے، اسے تمہاری قدر نہیں۔ تم کہو تو میں تمہیں سے آزاد کروا دوں۔ کشمالہ نے تب اسے جھڑک دیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ انتقام کی آگ میں اس حد تک گر جائے گا کہ عادل کی مردانگی پر جھوٹی رپورٹ بنا کر اسے جیتے جی مار دے گا۔ تیمور دوبارہ بولا، عادل میں نے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ سارا کے والد بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ جلدی ختم ہو، تم بس اس سے گھر سے نکالنے کا انتظام کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ عادل نے بوجھل آواز میں کہا، میں نے اسے دوسری شادی کا کارڈ دکھا دیا ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے، شاید اب وہ خود ہی چلی جائے۔ تیمور ہنسا اور بولا، وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ عادل اس کے پیٹ میں جو مہرا پل رہا ہے وہ اسے تمہاری زندگی سے جوڑے رکھے گا، تمہیں تھوڑا سخت ہونا پڑے گا۔ کشمالہ کا جی چاہا کہ وہ پردہ ٹاک کر اندر جائے اور اس چال باز کا گریبان پکڑ لے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی گواہی پر عادل کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلی۔ اس کے ذہن میں تیمور کی وہ نظریں گھوم رہی تھیں جو اسے ہمیشہ بے سکون کر دیتی تھیں۔ وہ ایک ایسا سانپ تھا جو عادل کا دوست بن کر اس کی جڑوں میں زہر اتارا تھا۔ کشمالہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر گہرا سانس لیا اور خود سے عہد کیا کہ اب اس بچے کے لیے نہیں بلکہ عادل کو اس بھیڑیے سے بچانے کے لیے بھی لڑے گی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ تیمور کا نشانہ صرف وہ نہیں بلکہ عادل کی جائیداد اور اس کا سکون ہے۔ وہ گھر پہنچی تو عادل اب تک نہیں آیا تھا۔ اس نے حویلی کے وسیع و عریض حال کو دیکھا جو کبھی اسے اپنا لگتا تھا، مگر آج اسے وہاں ہر طرح سازشوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اس الماری کو کھولا جہاں اس کے زیورات اور کچھ نقدی پڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے یہ گھر چھوڑنا پڑا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اسے اپنے بچے کی جنگ لڑنی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنا چہرہ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی چالاکی اور انتقام کی چمک تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور خاموشی سے کچھ نمبر ڈائل کیے۔ وہ جانتی تھی کہ دشمن اگر چالاک ہے تو اسے اس سے زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا۔ عادل کا رویہ جتنا بھی تل کیوں نہ ہو، کشمالہ کا اب اس پر غصہ نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا کہ وہ اپنے سب سے قریبی دوست کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ تیمور کی اس نقاب کو نوچے گی جو اس نے شرافت کے نام پر پہن رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا زارا بھی اس سب میں شامل ہے یا وہ بھی تیمور کا ایک مہرا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے ایک نئی سوچ دے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عادل کے سامنے مظلوم بننے کی بجائے اب اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہوگی تاکہ وہ اپنی حقیقت پہچان سکے۔ اسے معلوم تھا کہ اگلا ایک مہینہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت ہوگا، کیونکہ ایک طرف عادل کی نفرت اور دوسری طرف شادی کی تیاری تھی، اور دوسری طرف تیمور کی جان لیوا سازش ہے۔ مگر کشمالہ نے اپنے وجود میں پلنے والی ننھی زندگی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی ناپاک کہلانے نہیں دے گی اور اس حویلی کا وقار واپس لائے گی جو ان سازشوں کی نظر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور جائے نماز بچھا لی تاکہ اپنے رب سے وہ طاقت مانگ سکے جو اسے اس میدان میں سرخرو کر سکے۔ رات کی تاریکی جب حویلی کے در و دیوار پر اپنا تسلط جما چکی تھی تو باہر سے عادل کی گاڑی کی آواز آئی جس کے ٹائر فرش پہ بری طرح رگڑ کھا رہے تھے، اور کشمالہ جو اپنے کمرے میں مسلح پر بیٹھی تھی فوراً ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو عادل گاڑی سے لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا اور وہ دیواروں کا سہارا لے کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کشمالہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دیکھا کہ عادل حال کے عین درمیان میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں الٹ چکی تھیں اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ عادل کیا ہوا آپ کو؟ عادل میری بات سنیں۔ کشمالہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے پکارنے لگی، لیکن عادل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی نبض ڈوب رہی تھی اور پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ حویلی کے ملازم اپنے کوارٹر میں گہری نیند سو رہے تھے اور کسی کو پکارنے کا وقت نہیں تھا۔ کشمالہ نے اپنی ہمت جمع کی اور عادل کے بھاری بھرکم وجود کو گھسیٹ کر گاڑی تک پہنچایا۔ اس کی اپنی حالت غیر تھی، لیکن اپنے شوہر کی زندگی بچانے کا جنون اسے طاقت دے رہا تھا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی کو طوفانی رفتار سے شہر کے سب سے بڑے اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ اسپتال پہنچتے ہی عادل کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔
جہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے فوراً اس کا معائنہ شروع کر دیا۔ کشمالہ باہر کوریڈور میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی جب 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کشمالہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک اتارتے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، دیکھیے مسز عدیل، آپ کے شوہر کے خون کے نمونوں میں ایک ایسی دوا کے اثرات ملے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے اعصابی نظام کو مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ دوا عام طور پر دماغی امراض کے مریضوں کو بہت کم مقدار میں دی جاتی ہے، لیکن عدیل صاحب کو یہ باقاعدگی اور زیادہ مقدار میں دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو رہے ہیں اور ان کی عادات اور فیصلہ کرنے کی قوت متاثر ہو رہی ہے۔ کشمالہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا یہ دوا ان کی مردانہ صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے سر ہلاتے کہا، بالکل۔ یہ دوا ہارمونز کے توازن کو بری طرح بگاڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے میڈیکل رپورٹس میں مردانہ باندھ پن ظاہر ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب عارضی ہے۔ کشمالہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اسے فوراً سارا کا خیال آیا جو تیمور کی غزن تھی اور جسے عدیل کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سارا اور تیمور کا مشترکہ منصوبہ تھا تاکہ عدیل کو یہ یقین دلا سکیں کہ وہ باپ نہیں بن سکتا اور پھر سارا کے ذریعے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ عدیل کو وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد کشمالہ واپس حویلی آئی۔ اس کا ارادہ بالکل صاف تھا۔ وہ سیدھی عدیل کے پرائیویٹ اسٹڈی روم اور بیڈ روم کی تلاشی لینے لگی۔ اس نے درازیں کھولیں، فائلیں الٹی، مگر کچھ نہ ملا۔ آخر کار اس کی نظر بیڈ کے ساتھ لگی سائڈ ٹیبل کے خفیہ خانے پر پڑی جہاں عدیل اپنی ضروری دوائیاں رکھتا تھا۔ وہاں اسے ایک چھوٹی سی شیشی ملی جس پر کوئی لیبل نہیں تھا، لیکن اس کا رنگ وہی تھا جس کا ذکر ڈاکٹر نے کیا تھا۔ اس شیشی کے ساتھ ایک پرچی ملی جس پر ڈاکٹر تیمور کے ہاتھ کی لکھائی میں خوراک لکھی ہوئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو یہ ہے تمہارا اصل چہرہ تیمور؟ تم نے اپنے بہترین دوست کو زندہ لاش بنا دیا صرف اس لیے کہ تم اپنی کزن سارا کو یہاں لا سکو۔ کشمالہ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں بھینچ لی اور اسے یاد آیا کہ کیسے تیمور اکثر عدیل کو خود اپنے ہاتھ سے جوس یا کافی بنا کر دیتا تھا اور کہتا تھا، عدیل تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، یہ پی لو، اسے تمہیں سکون ملے گا۔ وہ سکون نہیں بلکہ زہر تھا جو عدیل کے رگ و پے میں اتارا جا رہا تھا۔ کشمالہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ مظلومیت نہیں تھی جو عدیل کے تھپڑ کھانے کے بعد تھی۔ اب وہاں ایک جنگجو عورت کی جھلک تھی جو اپنے شوہر اور اپنے آنے والے بچے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس نے سوچا کہ عدیل کو جب ہوش آئے گا تو وہ اسے یہ سب دکھائے گی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ عدیل اس وقت ذہنی طور پر اتنا کمزور ہے کہ وہ شاید پھر سے تیمور کی باتوں میں آ جائے۔ اسے ثبوتوں کے ساتھ اس پورے گروہ کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے حال میں سارا کی تصویر نظر آئی جو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس تصویر کی طرف دیکھ کر سر لہجے میں کہا، سارا تم نے عدیل کے اسٹیٹس سے میچ کرنے کا خواب دیکھا تھا نا؟ اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ ایک گھریلو عورت جب اپنے سہاگ پر آنچ آتے دیکھتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے۔ تم اور تمہارا وہ ڈاکٹر کزن اب اس حویلی میں قدم بھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ کشمالہ نے شیشی اور پرچی ایک محفوظ جگہ چھپا دی اور واپس ہسپتال روانہ ہو گئی جہاں عدیل کو اب ہوش آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عدیل اسے دیکھتے پھر سے شاید نفرت کا اظہار کرے، لیکن اب اس کے پاس حقیقت کی وہ چابی تھی جو عدیل کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول سکتی تھی۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، دیکھتا بیٹا، تمہارا باہر تمہیں بہت جلد اپنے سینے سے لگائے گا اور وہ تمام تہمتیں دھل جائیں گی جو ہم پر لگائیں گئی۔ کشمالہ کے ذہن میں اب اگلا منصوبہ تیار تھا۔ اسے سارا اور تیمور کی اس گفتگو کو ریکارڈ کرنا تھا یا کوئی ایسا ثبوت لانا تھا جس سے عدیل کو یقین ہو جائے کہ اس کی بیماری قدرتی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی تو عدیل کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور سوال تھا۔ کشمالہ نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پانی پلایا۔ عدیل نے دھیرے سے پوچھا، تو مجھے یہاں کیوں لائی؟ میں تو تمہیں اس گھر سے نکالنے والا تھا۔ کشمالہ نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں عدیل، اور بیوی کا کام صرف خوشیوں میں ساتھ دینا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شوہر کو دشمنوں کے وار سے بچانا بھی ہوتا ہے۔
عدیل نے حیرت سے اسے دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی کیونکہ اس پر ابھی دوائیوں کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن جو سورج کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی تو کشمالہ عدیل کو اسپتال سے گھر لے آئی تھی۔ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، مگر عدیل کے ہوش میں آتے ہی حال کا نقشہ ہی بدل گیا۔ عدیل نے بیڈ سے اٹھتے ہی سامنے کھڑی کشمالہ کو جس حقارت سے دیکھا وہ کسی زہر بھرے تیر سے کم نہیں تھا۔ عدیل نے پاس پڑا پانی کا گلاس فرش پر دے مارا اور ڈھاڑ کر بولا، تم اب تک یہاں کیا کر رہی ہو کشمالہ؟ کیا تمہیں میرا فیصلہ سنائی نہیں دیا تھا؟ یا تم یہ سمجھتی ہو کہ رات کو اسپتال لے جا کر تم مجھ پر کوئی احسان کرو گی اور میں اپنا ارادہ بدل لوں گا؟ کشمالہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، عدیل آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، آپ کیوں خود پر ظلم کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی جان بچائی ہے، کیا اس کا کوئی مول نہیں؟ عدیل نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور کڑی بڑے دراز سے کچھ کاغذات نکال کر کشمالہ کے چہرے پر دے مارے۔ یہ لو، تمہاری جان بچانے کی قیمت، یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں نے ابھی ان پر دستخط نہیں کیے لیکن بہت جلد کر دوں گا۔ میں سارا سے نکاح کا فیصلہ کر چکا ہوں اور آج وہ اس گھر میں قدم رکھے گی۔ تم بس اپنا بوریا بستر گول کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کشمالہ نے وہ کاغذات اٹھائے اور عدیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں پرزے پرزے کر دیا اور ہوا میں چھالتی ہوئی بولی، عدیل خان زادہ، میں اس گھر میں آپ کی قانونی بیوی ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ میں اسی حویلی میں رہوں گی، چاہے تم مجھے کتنی نفرت دو یا کتنا ہی دھتکارو، یہ میرا حق ہے اور میں اسے چھین کر لوں گی۔ ابھی ان کی تل کلامی جاری تھی کہ حویلی کے بڑے دروازے سے سارا اپنی مخصوص بناوٹی مسکراہٹ اور خوشبوؤں کے حالے میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ سارا تیزی سے عدیل کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ہائے عدیل، آپ کی حالت دیکھ کے میرا تو دل ہی پاش پاش ہو گیا۔ تیمور نے مجھے رات کو بتایا تو میں ایک پل کے لیے سو نہیں سکی۔ اور یہ عورت یہ اب تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ عدیل، آپ نے اسے نکال کیوں نہیں دیا؟ سارا نے کشمالہ کو ایک تضحیک آمیز نظر سے دیکھا تو کشمالہ نے جواب دیا، سارا بی بی، یہ میرا گھر ہے اور میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ آپ یہاں ایک مہمان کی طرح آئی ہیں تو مہمان کی طرح ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ سارا کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس نے عدیل کی طرف دیکھ کر معصومیت کا ناٹک شروع کر دیا۔ دیکھو عدیل، یہ تمہارے سامنے مجھے دھمکا رہی ہیں، کیا میں تمہاری ہونے والی بیوی بن کر بھی اس گھر میں ذلیل ہوں گی؟ عدیل نے غصے سے کشمالہ کو بازو سے پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کی اپنی جسمانی کمزوری آڑے آ گئی، وہ ہانپنے لگا۔ سارا نے موقع پا کر کہا، عدیل آپ آرام کریں، میں اسے سمجھاتی ہوں۔ عدیل بوجھل قدموں سے بیڈ پر لیٹ گیا کیونکہ دوا کا اثر ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ سارا کشمالہ کے پیچھے سیڑھیوں تک آئے جہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سارا کا لہجہ اچانک بدل گیا اور کسی ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، کشمالہ تم سمجھتی ہو کہ تم اس ناجائز بچے کے سہارے یہاں رہ لو گی؟ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ تم کل کو عدیل کا وارث اس دنیا میں لا سکو۔ سارا نے پوری قوت سے کشمالہ کو سیڑھیوں سے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر کشمالہ نے عین وقت پر ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک طرف ہو گئی۔ سارا کا اپنا توازن بکھر گیا مگر وہ گرتے گرتے بچی۔ کشمالہ کا سانس پھول رہا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ لوگ اب اس کی جان کے در پہ ہیں۔ وہ اگر یہاں رہی تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے بچے کو بھی مار دیا جائے گا۔ کشمالہ نے فیصلہ کر لیا کہ عدیل کے سامنے رہ کر اب اسے نہیں بچا سکتی، کیونکہ عدیل اس وقت ان لوگوں کے سحر اور زہریلی دوا کے زیر اثر ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ایک چھوٹے بیگ میں اپنی ضروری چیزیں اور ثبوت رکھے جو اس نے جمع کیے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے اب پس پردہ رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ وہ سارا اور تیمور کے گڑ چوٹ کو جڑ سے اکھاڑ سکے۔ وہ حویلی کے پیچھے دروازے سے خاموشی سے نکلی اور شہر کے دوسرے کونے میں رہنے والی اپنی ایک پرانی وفادار ملازمہ مائی بختوں کے گھر پہنچ گئی۔ مائی بختوں نے جب کشمالہ کی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھی، ہائے میرے بچی، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ اس ظالم خانزادہ نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ کشمالہ نے روتے مائی بختوں کے گلے لگ کر کہا، نہیں خالہ، میں ہاری نہیں ہوں، میں صرف پیچھے ہٹی ہوں تاکہ میں اپنی اور اپنے بچے کی زندگی بچا سکوں۔
اور عدیل کو ان بھیڑوں سے آزاد کروا سکوں۔ سارا اور تیمور اسے مارنا چاہتے ہیں اور عدیل کو لگتا ہے کہ اس کے ہمدرد ہیں۔ مجھے یہیں رہ کر ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنی ہوگی۔ مائی بختوں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، تم فکر نہ کرو بیٹی، جب تک میں زندہ ہوں تو میں یہاں کوئی آنچ نہیں آئے گی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ کشمالہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کی یادوں میں بس حویلی کے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر لہجے میں چٹان جیسی سختی آ چکی تھی۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ عدیل خانزادہ بہت جلد تم خود آ کر مجھے واپس لے جاؤ گے، اور وہ سارا جو آج تمہاری ہمدرد بنی بیٹھی ہے اسے تم اپنے ہاتھوں سے اس گھر سے نکالو گے۔ کشمالہ نے اپنا فون بند کر دیا تاکہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے، اور اب وہ ایک نئے روپ میں اپنی بقا اور اپنے حق کی جنگ شروع کرنے والی تھی، جہاں اس کا ہر قدم ان سازشوں کے بربادی کا سبب بننے والا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں سارا اور عدیل کی شادی کے شادیانے تو گونج چکے تھے، مگر ان دیواروں کے پیچھے عدیل خانزادہ کی زندگی ایک ایسے شمع بن چکی تھی جو دھیرے دھیرے گل ہو رہی تھی۔ سارا کے نکاح میں آتے ہی عدیل کی صحت اس قدر تیزی سے گری کہ وہ بستر سے لگ گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب کشمالہ نے ایک نیا روپ دھار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مائی بختوں کی مدد سے اپنا حلیہ بالکل بدل لیا۔ گہرے رنگ کے نکاح، چہرے پر بڑا چشمہ اور نرسوں والا مخصوص لباس پہن کر وہ ایک کیئر ٹیکر کے طور پر حویلی پہنچی، جہاں سارا کو صرف ایک ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو خاموشی سے عدیل کو سنبھال سکے تاکہ وہ اور تیمور اپنی رنگ رلیاں منا سکیں۔ سارا نے جب اسے انٹرویو کے لیے بلایا تو کشمالہ نے اپنی آواز دبا کر اور لہجہ بدل کر بات کی۔ جی بی بی جی، میں ہر طرح کے مریض کو سنبھال لیتی ہوں اور مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ سارا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حقارت سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے بس یہ چاہیے کہ صحت کا کمرہ صاف رہے اور وقت پر انہیں دوائیاں ملتی رہیں جو ڈاکٹر تیمور دے کر جاتے ہیں۔ باقی تمہیں حویلی کے باقی حصوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہاں سے نکالتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ کشمالہ نے سر جھکا کر جی بی بی جی کہا اور سیدھی عدیل کے کمرے میں پہنچ گئی، جہاں عدیل بے ہوشی اور غنودگی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کا وہ روبدار چہرہ اب زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے بن چکے تھے۔ کشمالہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اسے مضبوط رہنا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی سو رہی تھی، کشمالہ نے دیکھا کہ سارا دبے قدموں عدیل کے کمرے سے نکل کر نیچے اسٹڈی روم کی طرف جا رہی ہے۔ کشمالہ نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور اسٹڈی روم کے آدھ کھلے دروازے کے پیچھے چھپ کر اپنا موبائل فون نکال لیا۔ وہاں ڈاکٹر تیمور پہلے سے موجود تھا اور دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کشمالہ کے رونگٹے کھڑے کر رہے تھے۔ سارا نے تیمور کا ہاتھ تھام کر کہا، تیمور، اب اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ عدیل تو آدھا مر چکا ہے، اس نے اب تک جائیداد کے کاغذات پر دستخط نہیں کیے اور وہ وکیل روز فون کرتا ہے۔ تیمور نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فکر کیوں کرتی ہو سارا جانی؟ جو دوا میں سے نرس کے ذریعے دلوا رہا ہوں وہ بہت جلد اس کے دماغ کو مکمل مفلوج کر دے گی، پھر ہم اسے کہیں گے کہ بزنس کے کاغذات ہیں اور وہ خاموشی سے انگوٹھا نکال دے گا۔ بس ایک ہفتہ اور پھر یہ ساری حویلی، یہ گاڑیاں اور یہ کروڑوں کا بزنس ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اسے کسی پاگل خانے بھیج دیں گے یا پھر ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔ سارا نے کہکا لگایا اور بولی، سچ میں تیمور تم کتنے جینیس ہو؟ اس بے وقوف عدیل کو لگ رہا ہے کہ تم اس کے مخلص دوست ہو، اسے مجھ جیسی خوبرو بیوی مل گئی ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی بربادی کا سامان اس کے اپنے کمرے میں ہے۔ کشمالہ نے ساری گفتگو ریکارڈ کر لی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ واپس عدیل کے کمرے میں آئی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ عدیل نے نیم بے ہوشی میں کربر بدلی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی جیسے وہ کسی ڈوبتے ہوئے سہارے کو پکڑ رہا ہو۔ عدیل کے خشک لب ہلے اور ایک ایسی آواز نکلی جس نے کشمالہ کے ضبط کے بندھن توڑ دیے، کشمالہ تم کہاں ہو؟ مجھے معاف کر دو کشمالہ، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، تم واپس آ جاؤ کشمالہ۔ عدیل کی آواز میں وہ درد اور پکار تھی جو صرف ایک سچے پچھتاوے میں ہوتی ہے۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر عدیل کے ہاتھ پر گرے تو عدیل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے نقاب پوش نرس کو دیکھا
کشمالہ نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، مگر عدیل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ بار بار وہی نام پکار رہا تھا، جیسے اسے اس نقاب کے پیچھے چھپی اپنی وہی بیوی محسوس ہو رہی ہو جسے اس نے ٹھوکر مار کر نکال دیا تھا۔ کشمالہ کو احساس ہوا کہ دواؤں کے زہر کے باوجود عدیل کا دل اب بھی اس کے لیے دھڑک رہا ہے، اور وہ ان سازشوں کی حقیقت تو نہیں جانتا مگر ان کے زہریلے لمس کو پہچان چکا ہے۔ کشمالہ نے جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کہا، عدیل، میں یہی ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ عدیل نے گہرا سانس لیا اور پھر سے گہری نیند میں چلا گیا، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا تھا۔ کشمالہ اب جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے صرف ثبوت نہیں چاہیے تھے، بلکہ اسے عدیل کے اندر وہ ہمت پیدا کرنی تھی کہ وہ خود ان سانپوں کا سر کچل سکے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ کل صبح ہی ڈاکٹر سے ملی ہوئی اصلی دوائیاں عدیل کو دینا شروع کر دے گی اور تیمور کی دی ہوئی زہریلی شیشیاں بدل دے گی۔ حویلی کی دیواریں اب سازشوں سے نہیں بلکہ بیوی کے انتقام اور محبت کی خوشبو سے مہکنے والی تھیں۔ کشمالہ نے سوچا کہ سارا اور تیمور جتنے بھی چالاک کیوں نہ ہوں، وہ ایک ماں کی ممتا اور ایک بیوی کی وفاداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے ریکارڈنگ محفوظ کر لی اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتے ہوئے بولی، عدیل خان زادہ، تم نے مجھ پر شک کیا تھا، لیکن میں تمہاری وہ ڈھال بنوں گی جس سے ٹکرا کر تمہارے دشمن پاش پاش ہو جائیں گے، اور یہ بچہ جس کی تم نے نفی کی تھی یہی تمہاری زندگی اور تمہاری بقا کا ضامن بنے گا۔ وہ رات کشمالہ کے لیے ایک نئی امید کی رات تھی، جہاں اس نے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت کی وہ تڑپ دیکھ لی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی، اور اب اسے اپنی جیت پر مکمل یقین ہو چکا تھا، کیونکہ عدیل کے پکار نے اسے وہ طاقت دے دی تھی جس کے سامنے جائیداد اور دولت کے یہ بھوکے شکاری کچھ بھی نہیں تھے۔ حویلی کے حفظ زدہ ماحول میں کشمالہ بکسائی کی طرح حرکت کر رہی تھی، اور اس کا اگلا ہدف ڈاکٹر تیمور کا وہ پرانا لیپ ٹاپ تھا جو اکثر اپنی ڈیوٹی کے دوران ہسپتال کے پرائیویٹ کیبن میں چھوڑ دیتا تھا۔ کشمالہ نے نرس کے روپ کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ایک دوپہر جب تیمور ایک ایمرجنسی سرجری میں مصروف تھا، وہ صفائی کے بہانے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا اور انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو پاسورڈ مانگ رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنا ذہن دہرایا اور عدیل اور تیمور کی دوستی کے دن یاد کیے جب وہ اکثر ایک مخصوص تاریخ کا ذکر کرتے تھے۔ اس نے عدیل کی تاریخ پیدائش ڈالی تو فولڈر کھل گیا۔ کشمالہ کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھیل گئیں جب اسے خانزادہ کیس کے نام سے ایک فائل ملی۔ اس فائل کے اندر عدیل کی اصل میڈیکل رپورٹ محفوظ تھی جس پر لیبارٹری کی مہر ثبت تھی، اور اس میں واضح لکھا تھا کہ عدیل خانزادہ جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہے اور وہ باں بننے کی تمام تر صلاحیت رکھتا ہے۔ کشمالہ کے منہ سے بے اختیار ایک سسکی نکلی اور اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری پاک دامنی کی گواہی اور ظالم کے اپنے کمپیوٹر سے دلوا دی۔ عدیل، آپ کتنے نادان نکلے کہ اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا۔ اس نے جلدی سے اس رپورٹ کی تصویریں اپنے فون میں محفوظ کیں اور فائل کو واپس اسی جگہ رکھ دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سارا کی شکایتی نظریں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ سارا کو اس نرس کی چال ڈھال اور اس کے کام کرنے کا انداز میں کشمالہ کی جھلک محسوس ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی کشمالہ اسپتال کی پچھلی گلی سے باہر نکلی، سارا نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کی اور اسے لیبارٹری کے صدر دروازے کے پاس کھڑے دیکھ لیا۔ سارا نے وہیں سے تیمور کو فون کیا اور غصے سے پنکارتے بولی، تیمور، تم جسے نرس سمجھ کر گھر میں رکھے ہوئے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کمبخت کشمالہ ہے۔ میں نے اسے ابھی تمہاری لیب کے باہر دیکھا ہے، وہ ضرور کوئی کھچڑی پکا رہی ہے، ہمیں اسے ابھی ختم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ عدیل تک پہنچ جائے۔ کشمالہ ابھی کوئی سمجھ ہی پاتی کہ ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور دو نقاب پوش افراد نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ کشمالہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کے منہ پر رومال رکھ دیا گیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک ویران اور بدبودار گودام میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے سارا کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں عدیل کی وہ اصل رپورٹ تھی جو کشمالہ نے حاصل کی تھی۔ سارا نے ایک زوردار تھپڑ کشمالہ کے چہرے پر مارا اور بال پکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا۔ تو تم اب بھی باز نہیں آئی کشمالہ؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم نرس بن کر ہمیں بے وقوف بنا لو گی اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ کاغذات دیکھ رہی ہو، میں اسے بھی جلا کر راکھ کر دوں گی
اور عدیل کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کتنا بڑا بے وقوف بنا ہے۔ کشمالہ ان تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور تھوکتے ہوئے کہا، سارا تم جتنی بھی کوشش کر لو، سچ کبھی نہیں چھپتا۔ عدیل کو پتہ چل چکا ہے کہ تم اور تمہارا بھائی کس قدر گرے ہوئے لوگ ہو، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سارا نے کہکا لگایا اور اپنا ہاتھ کشمالہ کے پیٹ کے قریب لے جا کر ایک خنجر کی نوک سے اسے چھوا اور بڑے شفاف لہجے میں بولی، عدیل کو تب پتہ چلے گا نا جب تم زندہ رہو گی۔ ابھی اسی وقت تو مجھے وہ تمام ریکارڈنگز اور ثبوت دو گی جو تم نے حویلی میں جمع کیے ہیں، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ اس دنیا کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ میں اسے یہیں ختم کر دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ کشمالہ کہاں غائب ہوگی۔ بولو، کہاں ہیں وہ ثبوت؟ کشمالہ کی آنکھوں میں اپنے بچے کے لیے خوف کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھا اور کہا، سارا اگر تم نے میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا تو عدیل تمہیں جیتے جی دفن کر دے گا۔ اسے مجھ پر شک نہیں رہا، وہ نیم بے ہوشی میں میرا نام پکارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا اپنا کون ہے۔ سارا نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور کہا، اسے زور کا تھپڑ مارو جب تک یہ ٹوٹ نہ جائے، اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو اس کے بچے کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کرتا۔ مجھے جائیداد ہر قیمت پر چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے 100 خون کیوں نہ کرنے پڑے۔ کشمالہ گودام کی تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جس خدا نے اسے اب تک بچایا ہے وہ اسے اس آزمائش سے بھی نکال لے گا، مگر سارا کی درندگی اب حد سے گزر چکی تھی۔ وہ بار بار کشمالہ کو ذلیل کر رہی تھی اور اسے احساس دلا رہی تھی کہ عدیل خانزادہ کی زندگی اب صرف ان کے اشاروں پر چلے گی۔ کشمالہ نے سوچا کہ اسے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ تیمور اور سارا عدیل کو جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا کر ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس نے سارا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سارا تم دولت کی بھوکی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ دولت سے انسان مکان خرید سکتا ہے مگر سکون نہیں۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ سارا نے غصے سے ایک اور وار کیا اور گودام کے دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں تیمور کی گاڑی کے آنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب یہ کھیل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، جہاں ایک طرف ایک ماں کی ممتا تھی اور دوسری طرف دو شکاری جو اپنی ہوس میں اندھے ہو چکے تھے۔ حویلی کے اس پرتعفن کمرے میں جہاں عدیل پچھلے کئی ہفتوں سے ایک زندہ لاش بنا پڑا تھا، آج فضا کچھ بدلی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اسے وہ نیلی گولیاں نہیں ملی تھیں جو نرس کے روپ میں کشمالہ نے خاموشی سے بدل دی تھی۔ عدیل نے جب آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے سر میں وہ روایتی بھاری پن محسوس نہیں ہوا جو اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے پورے کمرے میں کشمالہ کی وہ مخصوص سندل جیسی خوشبو محسوس ہوئی جو اسے اس نرس کے پاس سے آتی تھی۔ عدیل نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کیئر ٹیکر کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے نکاہٹ بھری آواز میں پکارا، کوئی ہے؟ کہاں گئی وہ نرس؟ مگر پورے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ اسے رہ رہ کر لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے نیم بے ہوشی میں اس نرس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے کشمالہ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ عدیل کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی، جیسے کوئی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہو کہ عدیل خانزادہ جاگ جاؤ، تمہارے گرد بچھایا گیا جال اب کٹنے والا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر ہال کی طرف نکلا جہاں سارا کا فون میز پر پڑا مسلسل بج رہا تھا اور سارا شاید غسل خانے میں تھی۔ عدیل نے بے خیالی میں فون اٹھایا تو سکرین پر ڈاکٹر تیمور کا میسج چمک رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ سارا کشمالہ کا اب کیا کرنا ہے؟ وہ اب تک ہمارے قبضے میں ہے، وہ پرانے گودام میں بندھی ہوئی ہے اور اس نے وہ اسے رپورٹ چوری کر لی جس میں میں نے عدیل کو تندرست قرار دیا تھا۔ تم جلدی وہاں پہنچو اس سے پہلے کہ وہ کوئی نئی چال چلے۔ ہمیں اسے اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ یہ پڑھتے ہی عدیل کی آنکھوں کے سامنے جیسے بجلی کونکی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا خون جو پچھلے کئی دنوں سے منجمد ہو رہا تھا اچانک جوش مارنے لگا۔ اسے تمام منظر یاد آنے لگے جب اس نے کشمالہ پر شک کیا تھا اور اسے تھپڑ مارا تھا اور اسے باز ہونے کی تہمت دے کر خود گھر سے نکالا تھا۔ عدیل نے غصے اور پچھتاوے سے اپنا سر دیوار سے مارا اور ہانپتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں کتنا بڑا گنہگار نکلا۔ میں نے اپنی پاک باز بیوی کو ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ نرس کشمالہ ہی تھی جو میری جان بچانے کے لیے موت کے منہ میں چلی گئی۔ عدیل نے دیکھا کہ سارا کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے فوراً فون وہیں رکھا اور ایک طرف چھپ گیا۔
سارا بڑی اجلت میں تھی۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور بڑبڑاتی ہوئی نکلی کہ بس اب کشمالہ کا قصہ تمام کرنا ہوگا۔ عادل نے اپنی تمام تر جسمانی کمزوری کو ایک طرف چٹکا اور اس کے اندر کا وہ پرانا غیر خانزادہ جاگ اٹھا جو اپنے دشمنوں کو خاک چٹانا جانتا تھا۔ اس نے خاموشی سے حویلی کے گراج سے اپنی پرانی جیپ نکالی اور سارا کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا مگر اس کی نظریں سارا کی گاڑی کے ٹیل لیمپ پر جمی تھی۔ عادل کا دماغ اب کسی کمپیوٹر کی طرح تیز چل رہا تھا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ تیمور نے صرف وہ دبا دے کر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی تاکہ وہ ان کے مہروں پر ناچ سکے۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، کشمالہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہارے اور اپنے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا ازالہ تو شاید کبھی نہ ہو سکے، مگر آج میں ان بھیڑیوں کو یہ بتا دوں گا کہ عادل خانزادہ بھی مرا نہیں ہے۔ سارا کی گاڑی شہر سے باہر ویران صنعتی علاقے کی طرف مڑ گئی جہاں جھاڑیوں اور ٹوٹے ہوئے گوداموں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ عادل نے اپنی گاڑی کی لائٹس بند کر دی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا کا توقف جاری رکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اسے رہ رہ کر کشمالہ کی سستیاں یاد آ رہی تھیں جو اس نے گھر سے نکلتے وقت دی تھی۔ عادل نے ایک جگہ گاڑی روکی اور پیدل ہی گودام کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اندر سے سارا کی اونچی آواز سنائی دے رہی تھی جو کشمالہ کو دھمکا رہی تھی۔ عادل نے گودام کی ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانکا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سامنے کشمالہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زخمی تھا اور سارا اس کے سامنے کھڑی کہہ کے لکھا رہی تھی۔ عادل کا ہاتھ بے اختیار اپنی کمر سے بندھے اس ریوالور کی طرف گیا جو ہمیشہ حفاظت کے لیے رکھتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اسے سوچا کہ اسے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ کشمالہ کو محفوظ طریقے سے نکال سکے۔ اندر سارا بول رہی تھی کہ دیکھو کشمالہ، اب عادل تمہاری شکل بھی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ آج کے بعد تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ بچہ جسے تم وارث کہہ رہی تھی وہ میرے پیروں تلے کچلا جائے گا۔ عادل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، سارا تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب عادل خانزادہ کا انصاف شروع ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور گودام کے زنگالو دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری جس کی آواز پورے ویرانی میں گونج اٹھی اور اندر موجود تمام لوگ ساکت رہ گئے۔ اب یہ لڑائی صرف جائیداد کی نہیں تھی بلکہ ایک شوہر کے پچھتاوے اور ایک باپ کے اپنے خون کی حفاظت کی جنگ تھی جس کا انجام بہت عبرتناک ہونے والا تھا۔ گودام کے زنگ آلو دروازے پر جب عادل کی زوردار ٹھوکر لگی تو اندر کی فضا ایک پل کے لیے تھم گئی اور سارا جو کشمالہ کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی بری طرح ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ عادل کو سامنے دیکھ کر سارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں لیکن وہ اتنی شاطر تھی کہ لمحوں میں اس نے اپنے چہرے پر ہمدردی اور پریشانی کا نقاب چڑھا لیا اور دوڑتی ہوئی عادل کے پاس پہنچی۔ ہائے عادل جانی، شکر ہے آپ یہاں پہنچ کے دیکھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ کشمالہ کوئی بہت بڑا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ تیمور کے آدمیوں نے اسے یہاں چھپا رکھا ہے میں اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے آ گئی۔ دیکھو کشمالہ کیسی حالت بنا لی ہے اس نے اپنی۔ عادل نے سارا کے اس ڈرامے کو خاموشی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جو سارا کی روح تک کو جلا رہا تھا۔ کشمالہ نے کرسی سے بندھے ہونے کے باوجود اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور بلند آواز میں پکارا، عادل اس عورت کے جھوٹ پر یقین مت کرنا، یہ بچانے نہیں آئی بلکہ یہ اور تیمور مل کر آپ کو زندہ مارنا چاہتے ہیں۔ میری جیکٹ کے اندرونی جیب میں دیکھیں عادل، اس میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا ہے۔ عادل نے آگے بڑھ کر سارا کو جھٹکا دیا اور کشمالہ کی رسیوں کو اپنے چاقو سے کاٹا اور اس کی جیب سے وہ مڑی تڑڑی میڈیکل رپورٹ نکالی جسے تیمور نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے جیسے عادل کی نظر اس کاغذ پر لکھی تحریر سے گزر رہی تھی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ رپورٹ واضح کہہ رہی تھی کہ عادل بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عادل نے رپورٹ کو سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کشمالہ کے زخمی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کشمالہ مجھے معاف کر دو، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنی پاک باز بیوی پر شک کیا، میں نے اس بچے کی نفی کی جو میرا اپنا خون تھا، مجھے مار دو کشمالہ، میں اس معافی کے لائق نہیں ہوں۔ سارا نے جب دیکھا کہ کھیل بگڑ چکا ہے تو چیخ کر بولی، عادل یہ رپورٹ جھوٹی ہے، اس عورت نے بنوائی ہے، میری بات تو سنو۔ لیکن اسی لمحے اندھیرے سے ڈاکٹر تیمور نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تیمور نے ایک لمبا کہکا لگایا
اور پستول عدیل کے ماتھے پر تان کر بولا، بہت دیر کر دی تم نے عدیل بھائی، جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دی ہوتے تو شاید میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا، لیکن اب تم اور یہ تمہاری وفادار بیوی دونوں یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ عدیل نے کشمالہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور گرج کر بولا، تیمور، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا، تم نے میرے گھر کی بنیادوں میں زہر بھر دیا۔ سارا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ لیکن سارا، جس کے دماغ پر جائیداد کا بھوت سوار تھا، وہ عدیل اور تیمور کے درمیان آ کھڑی ہوئی اور تیمور سے کہنے لگی، تیمور، گولی مت چلانا، اگر یہ مر گیا تو جائیداد کے کاغذات قانونی طور پر پھنس جائیں گے، اسے پہلے دستخط کرنے دو۔ عدیل نے سارا کو دھکا دینے کی کوشش کی تو تیمور نے گھبرا کر گولی چلا دی۔ گولی کی آواز پورے گودام میں گونجی، لیکن وہ گولی عدیل کو نہیں بلکہ سارا کے سینے میں جا لگی، جو جائیداد کے لالچ میں عدیل کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی تھی تاکہ اسے دستخط کے لیے بچا سکے۔ سارا کے منہ سے خون آلود سسکی نکلی اور فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ تیمور کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ اپنی کزن کو گولی مار کر ساکت رہ گیا۔ عدیل نے موقع پا کر اپنا ریوالور نکالا اور تیمور کے ہاتھ پر گولی ماری، جسے اس کا پستول دور جا گرا۔ گودام میں ہر طرف خون اور چیخیں تھیں۔ سارا اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور اس کی آنکھیں اب بھی عدیل کی جیب سے نکلے اس کاغذ کی طرف تھیں جس نے اس کے تمام خوابوں کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کچمالہ نے عدیل کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہانپتی ہوئی بولی، عدیل، اب یہاں سے چلیں، پولیس آتی ہوگی۔ عدیل نے سارا کی لاش اور تیمور کی تڑپتی ہوئی حالت کو دیکھ کر ایک اور گہرا سانس لے کر کشمالہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے محسوس کیا، جائیداد اور اسٹیٹس سب عارضی ہیں، اصل طاقت و محبت اور وفاداری ہے جو کشمالہ نے ہر ظلم سہنے کے بعد بھی نبھائی تھی۔ عدیل نے تیمور کی طرف دیکھ کر نفرت سے کہا، تم نے اپنی کزن کا خون کر دیا تیمور، اور تم جیل کی کال کوٹری میں سڑو گے اور تڑپ تڑپ کر اپنی موت مانگو گے۔ عدیل کشمالہ کو لے کر باہر نکلا، جہاں صبح کا سورج اپنی پہلی کرنیں بکھیر رہا تھا، جیسے ان کی زندگی میں ایک نیا سویرا ہونے والا ہو۔ عدیل نے کشمالہ کے ہاتھوں کو چوما اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں کرے گا، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ یہ گودام جو کبھی موت کا کنواں لگ رہا تھا، اب ان کی نئی زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ گودام کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، اور جیسے ہی اہلکار اندر داخل ہوئے، انہوں نے ڈاکٹر تیمور کو زخمی حالت میں زمین پر گرا پایا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں لگائی جا رہی تھیں اور وہ کسی زخمی درندے کی طرح گڑگڑا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سارا کو اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال لے جایا گیا، جہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا سارا نے آخری ہچکی لینے سے پہلے عدیل کا ہاتھ تھام کر کانپتی آواز میں اعتراف کیا کہ عدیل، مجھے معاف کر دینا، میں نے اور تیمور نے تمہاری دولت کے عوض میں سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ ہم نے تمہاری رپورٹس بدلی، تمہیں زہریلی دوائیاں دیں تاکہ تمہیں ذہنی طور پر ختم کر کے تمہاری جائیداد ہڑپ سکے، اور یہ کشمالہ، یہ عورت و فرشتہ ہے عدیل، جس نے ہر ظلم سہنے کے بعد بھی تمہاری جان بچائی۔ سارا کے آخری الفاظ عدیل کے کانوں میں پگھلی ہوئی شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ اسپتال کے کوریڈور میں جب سناٹا چھایا تو عدیل خانزادہ، جو کبھی اپنے رعب اور جاؤ جلال کے لیے جانا جاتا تھا، اچانک دھڑام سے کشمالہ کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کشمالہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تھپڑ مارا، میں نے تمہاری پاک دامنی پر شک کیا، میں نے اس بچے کو ٹکرایا جو میری کائنات ہے۔ میں کتنا نیچ انسان ہوں کہ ایک جھوٹی رپورٹ پر یقین کر کے تم جیسی ہیرا عورت کو گھر سے نکال دیا۔ کشمالہ نے جھک کر عدیل کے کندھوں کو تھاما اور اسے اٹھاتے ہوئے نرمی سے بولی، عدیل، بس کریں، آپ کی ندامت نے سب کچھ دھو دیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ آپ کا اصل چہرہ نہیں ہے، آپ تو حالات اور ان ادویات کے ہاتھوں مجبور تھے جنہوں نے آپ کی سوچ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے بے بسی دیکھی تھی۔ عدیل نے کشمالہ کے ہاتھوں کو چوما اور اسے لے کر واپس حویلی پہنچا، جہاں اس نے سب سے پہلے تمام جاری میڈیکل رپورٹس اور سارا کے ساتھ نکاح کا وہ منحوس کارڈ حال کے درمیان میں رکھ کر آگ لگا دی۔ اور جیسے جیسے وہ کاغذ راکھ ہو رہے تھے، عدیل کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے حویلی کے تمام ملازمین کے سامنے کشمالہ کا ہاتھ تھام کر اعلان کیا کہ آج سے یہ حویلی کشمالہ کی ہے اور میری زندگی کا ہر فیصلہ صرف اس کی مرضی سے ہوگا۔
وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور 7 ماہ کا طویل عرصہ بھلے جھپکتے میں گزر گیا۔ ایک روشن صبح جب حویلی کے در و دیوار اور خوشیوں سے مہک رہے تھے تو ایک ننھے فرشتے کی پہلی چیخ نے عدیل کے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا۔ عدیل نے اپنے بیٹے کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بار بار بچے کی پیشانی چوم رہا تھا اور کشمالہ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا، کشمالہ دیکھو، یہ بالکل مجھ پر کیا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی رنگت سب میری جیسی ہیں۔ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا جو اس سچائی سے بھاگ رہا تھا۔ کشمالہ نے بیڈ پر ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے کہا، عدیل، یہ خدا کا انعام ہے جو ہمیں ان تمام آزمائشوں کے بعد ملا ہے۔ عدیل نے بچے کو کشمالہ کی گود میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا کہ کشمالہ، آج اس ننھی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب سے ہماری زندگی میں کسی تیسرے شخص کی بات کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے کہ رشتوں کی بنیاد دوسروں کے کہے پر نہیں بلکہ آپس کے اعتماد پر ہوتی ہے۔ تو میری طاقت اور یہ بچہ میرا غرور ہے۔ اب کوئی طوفان ہمیں الگ نہیں کر پائے گا۔ کہانی کے اختتام پر حویلی کے وسیع و عریض باغ میں جب سورج اپنی سرخی بکھیرتا ہوا ڈھل رہا تھا تو عدیل اور کشمالہ غاز پر بیٹھے اپنے بچے کو کھیلتا دیکھ رہے تھے۔ عدیل نے کشمالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دور افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو کشمالہ، جیسے یہ سورج جھوم کر کل پھر نئی روشنی کے ساتھ نکلے گا، ویسے ہماری زندگی کی تمام تلخیاں اس اندھیرے کے ساتھ دفن ہو چکی ہیں۔ اب صرف پیار ہوگا، سکون ہوگا اور ہمارا یہ چھوٹا سا گھرانہ ہوگا۔ کشمالہ نے اپنا سر عدیل کے شانے پر ٹکا دیا اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا جس بات کی گواہی تھا کہ سچائی کی فتح ہو چکی ہے اور اب ان کی زندگی میں پچھتاوے کا کوئی مقام نہیں رہا، بلکہ ہر طرف نئی امیدوں اور محبتوں کا ایک ایسا سویرا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سب کہتے ہیں ظلم جب انتہا کو پہنچ جائے تو انصاف آسمان سے اترتا ہے،